الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا یعقلون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے: صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، میری اور آپ کی یہ گھڑیاں قرآن آسان کورس میں اس وقت خوش قسمتی کی انتہا پہ ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن کھلا ہے اور ہم سب مل کر قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. آقا اسلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے. ارشاد فرمایا کہ جب کوئی گروہ مل کر قرآن پڑھتا ہے، جب لوگ مل کر، ایک جماعت مل کر قرآن کھولتی ہے، تو اللہ 4 انعام اس جماعت کو عطا کرتا ہے. مل کر قرآن کھولتے ہیں وہ اور ایک جماعت بن کے اسے پڑھتے ہیں تو اللہ انہیں 4 انعامات سے نوازتا ہے. پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ ان کا نام عرش پہ پکارتا ہے. ان کے نام کی عرش کے اوپر باقاعدہ آواز لگائی جاتی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو میرے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے قرآن کھولا ہوا ہے. دوسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت کی چھتری اور چادر کو تان دیتا ہے، اور جتنی دیر وہ جماعت قرآن کے ساتھ مشغول رہتی ہے اتنی دیر کوئی حادثہ، کوئی تکلیف، کوئی دکھ ان کے قریب نہیں آنے دیا جاتا. تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور چوتھا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہیں اپنی طرف سے بخشش کا وعدہ فرماتا ہے کہ یہ سارے بخشے گئے. تو یوں آپ مسلسل کتنے ہی دنوں سے قرآن کی کلاس میں، قرآن کے اس مبارک وقت میں شامل ہیں، تو اللہ یہ 4 انعام ہمیں عطا فرمائے. اور دنیا کی کسی بھی گوشے میں آپ جائیں گے، اچھی باتیں جب بھی آپ سنیں گے تو قرآن سے بہتر کوئی اچھی بات نہیں ہو سکتی، قرآن سے اچھا کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اور قرآن کی خوبصورتی سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں ہے. آپ امام کعبہ سے بھی سنیں گے تو قرآن ہی سنیں گے، آپ امام مسجد نبوی سے بھی سنیں گے تو قرآن ہی سنیں گے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا خطیب بھی اگر بات کرے گا تو قرآن سے ہی کرے گا. تو لہذا یہ وہ کتاب ہے جس کے بغیر کوئی اچھی بات مکمل ہی نہیں ہو سکتی. تو الحمدللہ آپ سب اس میں شامل ہوتے ہیں، اس پہ آپ سب کو مبارکباد ہے. اللہ اور برکت عطا فرمائے.
سورہ یاسین کی مبارک گفتگو سے ہماری قلوب و اذہان کو اللہ منور فرما رہا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اگلی آیات پڑھی جائیں گی، اور کل جو جنت کا ذکر کیا گیا تھا اور بڑی ترتیب سے اللہ نے اس میں جو انداز خوبصورت بنایا ہے اس پہ ہم قربان جائیں۔ پہلے قیامت کا وقت دکھا دیا، پھر جنت کا ذکر کیا، اور اب یہ جو آیات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ہوگی، یہ ساری کی ساری آیات جہنم کے اوپر نازل کی گئی ہیں۔ اور اب جہنم کا جو نظارہ ہے یا جہنم کی جو دل اندوز گفتگو ہے وہ ان آیات میں کی گئی ہے۔ دیکھیے، ایک بات ذہن نشین رکھیے، انسان اس وقت تک روشنی کی قدر نہیں کر سکتا جب تک اسے اندھیرے کا پتہ نہ ہو۔ اگر آپ برائی نہیں جانتے تو آپ اچھائی کو بھی نہیں جانتے، آپ برائی کو نہیں سمجھتے ہیں تو آپ اچھائی بھی کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ لہذا اگر اللہ جنت کا ذکر کرتا ہے تو اس کا وہی انداز جہنم کے لیے بھی ہے، تاکہ جب کوئی جہنم کی آیات کو پڑھے تو اسے جنت کی قدر ہو، اسے یہ علم ہو کہ جنت کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، کتنا بڑا فضل ہے۔ اور جب وہ جہنم کو پڑھے تو تکلیف بھی ہو، درد بھی ہو، اس کو دکھ بھی ہو، اور اس کے اندر ایک ٹیس بھی اٹھے، اور اس کو یہ ڈر اور خوف بھی آئے کہ کہیں میں یہاں نہ چلا جاؤں، کہیں مجھے ایسا معاملہ نہ بن جائے۔ اور یقیناً ہمیں اگر اللہ نے اتنی بڑی سعادت بخشی ہے کہ ہم اس کے اشرف المخلوقات میں شامل ہیں، تو یقیناً اللہ ہمارا حساب بھی سب سے علیحدہ کرے گا۔ یہ جتنے بھی زمین پہ آپ کو دیگر جاندار نظر آتے ہیں، مثلاً جنات میں سے اللہ نے کروڑہا مخلوق پیدا کی ہے، زمین کے نیچے بڑی مخلوق پیدا کی ہے، پانی کے اندر بڑی مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، ہواؤں میں بڑی مخلوق اڑتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ جانوروں کے بے شمار گروہ ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں، انہیں قیامت کے دن اللہ بالکل مٹی میں مٹی کر دے گا، اور ان میں سے کسی کا کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ سارے ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ جانور، یہ ہوائیں، پرندے، فضائیں، پہاڑ، درخت، یہ چونٹیاں، یہ مچھلیاں، یہ کروڑوں اربوں مخلوقات، یہ سب مٹی سے مٹی ہو جائے گی، اور ان کا کوئی وجود باقی نہیں ہوگا۔ صرف واحد ایک انسان ہے جس کا حساب ہوگا، باقی ساری مخلوق کو قطعاً کوئی بھی کٹہرا یا سوال جواب نہیں ہوگا۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ آپ دیگر ساری مخلوق دیکھیں، وہ ساری اللہ کے یوں تابع ہے کہ وہ ہل ہی نہیں سکتی۔ پرندے کیا گناہ کریں گے بولو؟ جانور کون سا کوئی گناہ کرتا ہے؟ وہ سارے اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ چونٹیاں کیسے گناہ کر سکتی ہیں؟ کس طرح نافرمانی مچھلیاں کر سکتی ہیں؟ یہ ساری مخلوقات جو ہے وہ اللہ کے حکم کے عین نیچے ہے، یہ اس کے حکم کے بغیر ہل بھی اور تصور بھی نہیں ہے کہ ایک درخت کا پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت میں آئے۔ صرف واحد انسان ہے جسے کھلی آزادی دی گئی ہے کہ تم اپنی مرضی سے عمل کرو، ہم تمہیں نہیں کچھ کہیں گے۔ تم مسجد جانا چاہتے ہو مسجد جاؤ، تم جوئے خانے جانا چاہتے ہو جوئے خانے چلے جاؤ، تم قتل کرنا چاہتے ہو اٹھاؤ پسٹل گولی مار دو، تم جو ہے وہ کسی کو جو ہے نماز کا عادی بنانا چاہتے ہو لے آؤ اسے اپنے ساتھ مسجد میں، ہم نہیں روکیں گے۔ لہذا انسان کو اختیار دیا گیا، اور اس اختیار کے اوپر پھر پوچھ ہے، اور اس اختیار کے اوپر پوچھا ہے کہ ہم نے جو تجھے اختیار دیا تھا تم نے اسے کیسا استعمال کیا۔ وہ جو اختیار تھا تمہارے پاس دونوں طرف کا، کہاں استعمال کیا اس اختیار کو؟ تو ہم شتر بے مہار نہیں ہیں، ہم فضول مخلوق نہیں ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ لہذا اللہ نے ہمیں پوچھنا ہے، اور اس کے لیے پورا اس کا نظام موجود ہے، پورے اندازے موجود ہیں، پوری تیاری ہو چکی ہے، اور فرشتے الگ اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ دو تو مسلسل یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا مسلسل کام کیے جا رہے ہیں، وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، مسلسل لکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ نوٹ ہو رہا ہے۔ کرامن کاتبین کا وجود جو ہے وہ ہر وقت تمہارے ساتھ لگایا گیا ہے۔ 70 فرشتے تمہاری حفاظت کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں، چاہے تم مسلم ہو غیر مسلم ہو، تم اللہ کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو، چونکہ تم ہمارے بندے ہو، انسان ہو، تو اس لیے تمہاری حفاظت کے لیے 70 فرشتے متعین کیے گئے ہیں۔ اور اگر کوئی زیادہ نیک ہوتا ہے تو اتنے ہی فرشتے بڑھ جاتے ہیں۔
اور اللہ کو جو کامل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک وقت میں 24,000 فرشتے لگائے جاتے ہیں جو اس کی حفاظت، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کی محبت پیار لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، جہاں جہاں وہ جاتا ہے اس کا رعب پیدا کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی پوری ایک پورا نظام ہے، پوری سسٹم کی باتیں ہیں جو اللہ نے کیا ہوا۔ تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انسان کو اتنا اعلیٰ عرفہ مقصد دے کر اور اتنی اعلیٰ بلندی دے کر اسے یوں ہی جانے دیا جائے؟ بھائی میں اگر آپ کو 1,00,000 روپیہ تنخواہ دے رہا ہوں تو میں پوچھوں گا بھی تو صحیح نہ بولو بھائی 1,00,000 روپیہ سیلری دے رہا ہوں تو بھائی پوچھوں گا نا میرا کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ تمہارے لیے ہم ہوائیں چلائیں، تمہارے لیے ہم سورج کو اٹھائیں، تمہارے لیے چاند کو ٹھنڈی چاندنی دیں، تمہارے لیے مٹھاس پیدا کریں پھلوں کے اندر، تمہارے لیے زمین کے سینے پھاڑ کے ہم تمہاری روٹی کا بندوبست کریں، بارشوں کے جھنڈ اور بادلوں کے بادل تمہاری آبیاری کے لیے بھیجیں۔ کتنی خدمتوں کے نظام ہم نے، پہاڑوں کے نظارے تمہارے لیے بنائے، تمہارے لیے ندیوں کی خوبصورت آوازیں پیدا کی، دریاؤں کا بہاؤ پیدا کیا، سمندر کی اٹھتی ہوئی لہریں تمہارے لیے بنائی کہ تم جب بھی انہیں دیکھو تو تمہیں فرحت کا احساس ہو، تمہیں خوشی ہو کہ یہ کتنی اچھی میرے لیے اللہ نے یہ صنعت کو پیدا کیا ہوا ہے۔ کتنا بڑا نظام ہے جو انسان کے لیے، صبح سے آپ ایک دن کا اندازہ کر لیں، صبح اٹھنے سے رات سونے تک اللہ کتنا بڑا نظام ایک بندے کے لیے چلا رہا ہوتا ہے، صرف ایک بندے کے لیے جو اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، اس کا کلمہ پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اس کو قطعاً اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ایک بیج کے ڈلنے سے لے کر وہ بیج روٹی بن کے گندم بن کے تمہارے توے تک آنے تک کتنی مشکلات سے گزر کے آ رہا ہوتا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گندم کا دانہ جو تمہارے توے پہ آ کے پک رہا ہے وہ کتنی پیچھے اس کے مشقت ہوئی ہے اور کتنی اس کی رب کی صنائیت اس کے اندر ڈالی گئی ہے، تب جا کے تیرے توے پہ پکنے کے لیے وہ آ گیا ہے، وہ پس کر آٹا بن کے تیرے سامنے آیا اور تم نے اسے یوں پھینک دیا ہے، روٹی جل گئی ہے اسے یوں پھینک دیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے کتنی فرشتوں کی محنت لگی ہوئی تھی تمہارے تک آنے تک۔ تو ہم انسان جو ہے نا، وہ ہم انسان اپنے آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس ہماری اپنی پہچان ہی نہیں ہے کہ ہم کیا چیز ہیں اور اللہ نے ہمیں کیا بنایا۔ تو یہ اتنا بڑا نظام چلانے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ تم مرو گے تو تمہیں ہم یوں ہی جانے دیں گے؟ کیا یوں ہی جنت دے دیں گے؟ قرآن پاک ایک جگہ اس قدر اعلیٰ انداز اختیار کرتا ہے، سورہ انبیاء میں، خاص انبیاء کے اندر اللہ ایک آیت کے اندر یوں فرماتا ہے، ارشاد فرمایا کہ تم سے پرانے نبیوں کو، لوگوں کو ہم نے کنگھیوں سے چیر دیا اور وہ چر گئے، تم سے پیچھے لوگوں کو ہم نے سخت ترین حالات سے گزارا اور وہ گزر گئے، تو تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں یوں ہی جنت دے دیں گے؟ مفت میں جنت ملنے والی ہے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جنت کی اتنی خوبصورت آیات اور وہ دعوتیں اور محبتیں اور پیار، وہ نور، وہ سارا کچھ بیان کیا اور انسان کو کہا بس موج کر، یہ ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، اس کے بعد ایک پورا نظام ہے نا۔ اگر وہ الرحمن الرحیم ہے تو وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ اس نے فوراً اس کے بعد کہا ہے کہ میری رحمان و رحمیت پہ نہ رہ جانا، اسی پہ نہ بیٹھ جانا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور پھر کیا ہو؟ نہیں، یہ پھر کیا ہو گیا؟ نہیں، ہو گیا، یہ ہو گیا جناب، میں مالک کی یوم الدین بھی ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پہ کھڑے ہیں، مسلسل روتے ہیں۔ کسی صحابی نے دیکھ کے پوچھا، حضور کیا بات ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو تو حضور نے اتنی بار جنتی ہونے کی خبر بھی دے دی ہے۔ تو فرمایا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ قبر بڑی سخت ہے، اس کا حساب بڑا سخت، مجھے ڈر لگتا ہے اندر میرے ساتھ کیا ہو۔ تو لہٰذا یہ وہ عقیدے ہیں جو قرآن جب بیان کرتا ہے تو ایک بڑے سے بڑا نیک بھی اللہ کے سامنے لرز اٹھتا ہے، بڑے سے بڑا حاجی نمازی، بڑے سے بڑا جو اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ اعلیٰ عرفہ پیر صاحب، اور بڑے جو ہے وہ کوئی گدی نشین صاحب بھی ہیں، اللہ کے سامنے کوئی کسی حیثیت میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے اپنے معاملات سے علیحدہ کرے۔ تو یہاں واضح فرمانے لگے ہیں، اب دیکھیے گا آیات کا انداز دیکھیے گا اور کس طرح اللہ نے ان کو کھولا ہے۔ ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ،
آیت نمبر 59 آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، اس کے اوپر نظر رکھیں، دھیان سے سنیں، دھیان سے پڑھیں، اس کو دل میں جگہ دیں۔ اور حکم ہوگا اے مجرموں میرے دوستوں سے آج الگ ہو جاؤ۔ پہلی تو یہ قیامت کی گھڑی کا اور دوبارہ سے ایک جہنم سے پہلے جو معاملہ بننے والا ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اب ان لوگوں کا ذکر ہونے لگا۔ پہلے تو اللہ کیا کرے گا؟ انہیں نیکوں سے علیحدہ کر دے گا۔ بولیے کیا کرے گا؟ کیونکہ جہاں نیک کھڑے ہوں گے وہاں تو اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، وہاں پہ تو رحمتیں اتر رہی ہوں گی، نور اتر رہا ہوگا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نیکوں کے اوپر عذاب آ جائے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جس جگہ پہ، جس علاقے میں، جس گلی میں کوئی ایک نیک شخص رہتا ہو، اللہ اس ایک نیک شخص کی برکت سے سارے علاقے پہ اپنا کرم نازل کرتا رہے اور اس پہ عذاب نہیں آتا۔ عذاب سے اللہ اس علاقے کو محفوظ رکھتا ہے جتنی دیر وہ نیک شخص وہاں رہتا ہے۔ اور وہ نیک شخص جس گھر کے اندر ہو اس کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی محفوظ رہتے ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی اللہ امن دیتا ہے، فضل دیتا ہے۔ تو چونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں نیک موجود ہیں وہاں عذاب اترے، تو اللہ پہلے نمبر پہ ان کو نکھیڑے گا، ان کو علیحدہ کر دے گا۔ تو حکم ہوا کہ خبردار بدبختوں، مجرموں، علیحدہ ہو جاؤ میرے نیک لوگوں سے۔ لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا ان کی قطاریں بناؤ، ان کے سیکشنز بنائے جائیں، انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ فرعونیوں کو علیحدہ کر دو، استغفر اللہ، نمرودیوں کو علیحدہ کر دو، یہ ابو جہل کے پیچھے چلنے والوں کو علیحدہ کر دو، یہ جتنے بھی ایسے بدبخت ہیں ان کی سب کی لائنیں الگ کرو، میرے نیکوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قرآن نے وعدہ کیا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ جہاں کوئی محسن کھڑا ہوگا، نیک کھڑا ہوگا، وہیں اللہ کی رحمت بھی ہوگی۔ تو قرآن وعدہ کر رہا ہے کہ جہاں نیکوں کا وجود ہوگا وہاں پہ رحمت ہی رحمت۔ تو عذاب کے لیے پہلے نکھیڑا ضروری ہے، اس لیے اپنی زندگی میں بھی اس بات کا اندازہ کر لیجئے گا، جس دن آپ کے معاملات نیکوں سے جدا ہونا شروع ہو جائیں، سمجھ جائیں کہ اب اللہ آپ کے لیے پھائی تیار کر رہا ہے، اب پھائی تیار ہو رہی ہے اور تمہیں اب لپیٹنے کے لیے تیاری ہونے شروع ہو گئی ہے، کیونکہ تمہارا رابطہ نیکوں سے کٹنا شروع ہو گیا۔ قرآن کے سامنے میں بات کر رہا ہوں اور آپ کو آیت پڑھ رہے ہیں کہ علیحدہ ہو جاؤ مجرموں میرے نیک بندوں سے، اب پیچھے ہو جاؤ۔ دنیا میں بھی یہی اصول ہے، اللہ کبھی بھی نیکوں کے ساتھ کوئی شخص بیٹھا ہو تو کبھی بھی ان کے اوپر عذاب نہیں اتارتا، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ سے یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کی وجہ سے برکت اتارتا رہتا۔ اور اسی لیے، بالکل اسی لیے جب تک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود انور اس دنیا کے اندر موجود ہے، پوری دنیا غرق نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور کے وجود سے برکت وہ پھوٹ رہی ہے نا۔ آقا کا وجود ابھی بھی زمین کے ایک ٹکڑے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس ٹکڑے کا نام گنبد خضرا ہے۔ وہ زمین جو ہے اس سے حضور کا جسم مقدس مس ہو رہا ہے، اس مس ہونے کی وجہ سے پوری کائنات ابھی سکون میں ہے، آرام میں ہے۔ جس دن آپ کا وجود وہاں سے اٹھ گیا، بس وہی گھڑی قیامت کی۔ تو پہلے تو یہ حکم ہو رہا ہے کہ علیحدہ علیحدہ، لہذا اللہ کیا کرے گا؟ ان تمام لوگوں کی جو لائنیں ہیں وہ جدا ہو جائیں گی، یہودیوں کو الگ کھڑا کر دیا جائے گا، عیسائیوں کو الگ کھڑا کر دیا جائے گا، جو اپنے دور میں اپنے نبیوں کے نافرمان رہے ان سب کو علیحدہ کیا جائے گا، اور جو نبیوں کو مانتے رہے ان کو نہیں، وہ اپنے معاملات ہو چکے، ان کو چھوڑ دیں، وہ پہلے جنت کی آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ صرف وہی لوگ ہوں گے جن کا ان بزرگوں سے، ان نیکوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح مسلمانوں میں بھی ظاہر ہے ہماری امت سب سے زیادہ ہوگی، مل کے کہو سبحان اللہ۔ آقا اسلام نے فرمایا حشر کی 120 اگر لائنیں ہیں تو ان میں سے 80 لائنیں میری امت کی، بڑی امت ہوگی، بے شمار امت ہوگی۔ تو حضور کی امت جو ہے اس کو بھی اللہ علیحدہ علیحدہ کر دے گا کہ جتنے بھی محبت والے، پیار والے ہیں انہیں علیحدہ کرو، یہ قادریوں کو علیحدہ کر دو، مل کے کہو سبحان اللہ، یہ نقشبندیوں کو علیحدہ کر دو، یہ چشتی علیحدہ ہو جائیں، سہروردی علیحدہ ہو جائیں، جتنے نسبتوں والے ہیں اپنی اپنی نسبت کی لائن میں کھڑے ہو جائیں اور ان سے علیحدہ ہو جائیں۔ کن سے؟ جو کسی کی نسبت میں نہیں ہیں، جو کسی کے پیچھے نہیں چلتے تھے،
جو کسی کو بھی اپنا رہنما مرشد نہیں. ہمارے لیے حضور ہی مرشد ہے. اچھا حضور کے بعد کوئی نہیں آیا؟ آقا کے بعد کوئی رہنما نہیں آیا دنیا میں. ہمارے لیے آقا ہی مرشد ہیں. تو بھائی وہ تو سب کے ہیں. وہ تو عیسیٰ کے بھی ہیں, مل کے کہو سبحان اللہ. وہ تو آدم کے بھی ہیں, وہ تو نوح کے بھی ہیں, وہ تو سلیمان کے بھی ہیں, وہ تو سارے نبیوں کے ہیں, بلکہ ساری انسانیت کا رہنما میرا رسول ہے. حضور نے قرآن پاک میں اللہ نے حضور کا مرتبہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ساری انسانیت کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. حضور تو ہندوؤں کے بھی ہیں, یہودیوں کے بھی, کہتے میرا رسول ہے, میرا رہنما. او بھائی اس کے بعد کوئی نہیں آیا؟ کہتے نہیں. تو ایسے لوگ جو بے نسبتیں ہوں گے, جن کی کوئی نسبت نہیں ہوگی, انہیں اس بات پہ سوچنا چاہیے بغیر کسی جو غصے کے یا بغیر کسی دل میں لائے ہوئے کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں ہیں. بھائی آپ حقیقت کو تسلیم کریں. آپ کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے اس بات کو کہ جب تک نسبت نہیں ہوگی, میرا کسی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوگا, تو وہاں مجھے کون پہچانے گا؟ کیسے میری پہچان وہاں بنے گی؟ قرآن واضح آیتیں اتار چکا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم. تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں؟ یوم ندعو, ہم بلائیں گے اس دن, کل اناس, ہر انسان کو, بامامہم, اس کے امام کے ساتھ. یا تو آیت کا ترجمہ خود کر کے دیکھ لو, تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. میرا کوئی امام ہی نہیں. مسجد کا امام کیسے تمہارا امام ہو؟ وہ تو زندگی میں سینکڑوں امام ہوتے ہیں. بولو, کسی لاہور گئے وہاں اور مسجد میں, اسلام آباد اور مسجد, اتنے امام ہو گئے. امام تو ایک ہوتا ہے. یوم ندعو کل, اس کل ایک بڑی سادی سی بات کر دی گئی ہے کہ تم نے نسبت کے بغیر, اب وہاں جو بے نسبتہ ہوگا اس کی حالت دیکھنے والی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہاں حکم ہوگا بھائی علیحدہ ہو جاؤ, تو وہ بھی علیحدہ ہونے کی کوشش کرے گا. پھر جو حکم جو ہوگا فرشتے آ جائیں گے, کہیں گے بھائی علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ, بھائی علیحدہ علیحدہ, کٹو درمیان سے. تم بھائی کس کے ہو؟ وہ کہے گا جی میں کسی کا نہیں تھا, میں اپنا ہی تھا. میرے پاس تھا نا قرآن, میرے پاس تھا نا حدیثیں, میں پڑھتا رہتا تھا. کہا نہیں, وہ تو تھا. کس کے پیچھے چلتے تھے؟ کون تھا تیرا رہنما, رہبر؟ نہیں, ہم مانتے ہی نہیں تھے رہبر کو. کیسے لوگ ہیں کہ اس طرح اس کا انداز بناتے ہیں. بے ادبی بھی ہوتی ہے ان میں, اور سینہ زوری بھی ہوتی ہے. چوری اور سینہ زوری دونوں. ایک تو کسی کے پیچھے چلنا نہیں, پھر فخر سے کہنا کہ نہیں میں تو اللہ معاف فرمائے, آمین کہو. تو ایسے لوگوں کی حالت وہاں دیکھنے والی ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص جس لائن میں کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا, فرشتے پاؤں سے گھسیٹ کے پکڑ کے دور پھینکیں گے. کہا تیری لائن ہی نہیں. بھائی دیکھو, یہاں اسکول میں آپ جب لائننگ کر رہے ہوتے ہیں, 9th کے بچے کھڑے ہیں, 10th کے کھڑے ہیں, 11th بچے اپنی بھی کلاسوں میں کھڑے ہیں. جو وہاں پی ٹی ٹیچر ہے, جو اس کا وہ نظم و ضبط جس کی ذمہ داری, 8ویں کا بچہ 10ویں میں گھس سکتا ہے لائن میں. بولو, وہ دیکھے وہ تیری لائن ہی نہیں, کدھر گھس رہا ہے بھائی, باہر نکل. وہ کہا نہیں ہے بڑی لائن ہے, یہ 10ویں والوں کی ہے, مجھے اس میں کھڑا کرو. وہ کہا تیری لائن ہی نہیں بیٹا, نکل باہر یہاں سے. دنیا میں نہیں کھڑا ہو سکتا, تو حشر کے دن کیسے کھڑا ہوگا وہاں؟ آپ قرآن سمجھ رہے ہیں, علیحدہ ہو جاؤ سارے. تو وہ نہیں کھڑا ہونے دے گا. وہ دیکھے گا کہ ادھر ادھر سے فرشتے مصروف ہوئے, وہ کسی اور لائن میں گھسنے کی کوشش کرے گا, وہاں سے فرشتہ پکڑ کے دور پھینک. تو اس پہ الحمدللہ کہو اللہ نے ہمیں لائنیں عطا فرمائی. ہاں مل کے کہو سبحان اللہ. ہماری کم از کم وہاں کوئی لائن تو ہوگی نا. وہ بے عمل صحیح, برے صحیح, لیکن کوئی لائن تو ہوگی. وہ آخر میں ہی کھڑے ہوں گے, لیکن اپنے حضرت کے پیچھے تو ہوں گے. تو لہٰذا یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور کل قیامت کے دن اس کا اظہار ہوگا انشاءاللہ, آپ وہاں دیکھیں گے. تو کہا کہ علیحدہ ہو جاؤ, مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا. اور پھر کیا کہا, الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. آیت نمبر 60. کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی؟ پھر اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا, کیا میں نے بتایا نہیں تھا اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا, بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کیا میں نے یہ بتایا نہیں ہوا تھا؟ یعنی اللہ اب ان سے خطاب کر رہا ہے. پہلے نکھیڑ لیا بولو, اب کیا کر رہا ہے؟ خطاب ہو رہا ہے. اب اللہ ان سے بات کر رہا ہے.
ہاں بھی بولو تم آج یہ جو تمہاری حالت ہے، تم اس وقت جو شدید پریشانی کے عالم میں ہو، اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہو، اور تمہاری حالت اس قدر خطرناک ہوئی ہے کہ تمہارے دل جو ہیں وہ اچھل کے تمہارے گلے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ اس وقت میرا بننے والا کیا ہے، تو کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ کیا میرے نبی نہیں آئے؟ کیا میرے ولی نہیں آئے دنیا میں؟ کیا اذانیں نہیں ہوتی رہیں؟ کیا ہم نے پورا اپنی طرف سے ٹیل نہیں لگا لیا کہ تمہیں نیکی کی طرف لے آئیں؟ کیا شیطان کی طرف سے بتایا نہیں گیا تھا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اللہ اب ان سے بات کر رہا ہے، کھلی بات ہو رہی ہے کہ کیا کیا تم نے، ساری زندگی ضائع کر کے میرے پاس آ گئے ہو۔ اللہ، تو یہ بڑے سخت لفظ ہیں، بڑے سخت لفظ ہیں۔ اور دیکھو اللہ کی عادت نہیں ہے کہ وہ کسی کو شرمندہ کرے، یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ کبھی کسی کو شرمندہ کرے گا۔ شرمندہ کرنا اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو شرمندہ کر دے، نہیں، وہ ریالٹی کے اوپر بات کرتا ہے، حقیقت کے اوپر بات ہوگی کہ کیا میں نے بتایا نہیں تھا؟ کیا تمہیں نبیوں کے پیغام ملے نہیں؟ یقیناً ملے، بولو، نبیوں کے پیغام ملے، کھل کے ملے، بہترین ملے، اعلیٰ ملے۔ اللہ نے کتابیں اتاری، زبور آئی، تورات آئی، انجیل آئی، قرآن مقدس قیامت تک کے لیے آیا۔ 1,24,000 نبیوں کی لائنوں پہ لائنیں اتر رہی ہیں، ایک ایک علاقے میں 2 نبی، 3 نبی بھی آئے، ایک ایک ملک میں 10 نبیوں کا وجود بھیجا گیا، اور پھر حد کر دی گئی، سارے عالمین کے لیے محمد رسول اللہ تشریف لے آئے، اللہ نے اپنا محبوب بھی دے دیا۔ اب بھی کوئی کسر رہ گئی؟ کہا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی عبادت نہ کرنا۔ تو یہاں بڑی اہم بات ہے جو آپ نے سمجھنی ہے، شیطان کی عبادت کبھی کسی نے کی ہے؟ بولو، کسی نے شیطان کو دیکھا آج تک؟ شیطان کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ مطلب اس کو تو دیکھا ہی نہیں کسی نے، اس کے سامنے سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یا اس کو خدا تو نہیں مانتا کوئی آپ میں سے؟ یا جتنے بھی دنیا میں کفار آئے، ہم تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے، اللہ نے ہمیں مسلمانوں کو گھر پیدا کر دیا، تو جتنے کفار آئے وہ شیطان کو خدا تو نہیں مانتے، یہ تو نہیں کہتے نا، وہ شیطان کو شیطان ہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بری چیز ہے، لیکن وہ عبادت اس کی نہیں کرتے۔ لیکن لفظ قرآن کے دیکھیے، قرآن کہہ رہا نہیں، تم نے شیطان کی عبادت کی ہے کہ آ رہے اس کی۔ یہاں پہ جو وہاں ہوں گے ایسے جو آرگومنٹس کے یہاں عادی ہیں نا، یہاں پہ آرگومنٹس کرتے ہیں، آگے سے دلیلیں تراشتے ہیں، ٹچکریں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، انہیں موقع آتا جائے گا، وہ پوچھیں گے مولا ہم نے تو کبھی عبادت نہیں کی شیطان کی، تو جواب آئے گا کہ یوں اس جواب کو دے کے تم بچ نہیں سکتے، وہ جو تم پتھر کو پوجتے تھے اس کی پوجا شیطان کی پوجا تھی، وہ جو تم چاند کی پرستش کرتے تھے، سورج کی کرتے تھے، درختوں کی کرتے تھے، وہ ساری پوجا اصل میں شیطان کی پوجا تھی، وہ شیطانیت کی پوجا تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خالد فلاں جگہ جائیں، وہاں درختوں کا ایک جھنڈ ہے، تو ایسے انسانیت کی یہ ایک تذلیل کا انداز تھا اس دور میں کہ درخت جہاں زیادہ ہو جاتے لوگ ان درختوں کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ آپ تذلیل دیکھیں انسانیت کی کہ پتھر بت تو رہ گئے، کہیں رہ گئے، جہاں زیادہ درخت ہو جاتے نا، بولیے، وہاں پہ عبادت شروع کر دے کہ یہ بھی خدا۔ تو وہ حضرت خالد بن ولید سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کے وہ درختوں کے جھنڈ کاٹ دو، اور جو تم دیکھو پھر مجھے آ کے بتانا۔ تو حضرت خالد بن ولید تشریف لے گئے، آپ واپس آئے تو فرمایا حضور میں نے درخت کاٹ دیے ہیں۔ فرمایا کچھ دیکھا؟ فرمایا نہیں حضور مجھے کچھ نظر نہیں ہے۔ کہا نہیں، دوبارہ جائیں، پھر کاٹیں، وہاں جتنے رہ گئے ہیں وہ بھی کاٹ دیں۔ تو گئے، جا کے ان درختوں کو اور کاٹا، پھر آئے، فرمایا کچھ دیکھا؟ فرمایا نہیں حضور کوئی شاید نظر نہیں آئی۔ کہا نہیں پھر جائیں۔ تیسری بار گئے جب کاٹا تو واپس آئے، کہا دیکھا کچھ؟ تو فرمایا جی حضور میں نے ایک عورت دیکھی، اس کے سیاہ رنگ کی اس کی شکل تھی اور اس کے بکھرے بال تھے، اور وہ بھاگتی ہوئی میں نے دیکھی، وہاں سے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ تو آقا السلام نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا نا کہ وہاں شیطان موجود ہے، اور جب تم نے آخری درخت بھی کاٹا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ گیا۔ تو یہ ساری چیزوں کی پوجا اصل میں بولیے شیطان کی پوجا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے میرے مقابلے میں اس کی پوجا کی ہے،
اور تم نے اس کو جو ہے پوچھ دیا انہ لکم عدو مبین، وہ تو بڑا سخت تمہارا کھلا دشمن، تو ہم نے تو کھل کے بتایا ہوا تھا کہ اس کی پوجا تم نے نہیں کرنی۔ اللہ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، آیت نمبر 61 میں یوں فرمایا، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا تمہیں کہ تم نے اس کی نہیں بلکہ میری عبادت کرنی ہے، اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، گمراہ کر دیا شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو، تو ابھی بھی کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کر دیا؟ شیطان کے ساتھ یاد ہے آپ کو اللہ کا مکالمہ ہوا تھا، یاد ہے جی؟ بولیے کس کس کو یاد ہے؟ یاد ہے جی کہ اللہ کا مکالمہ ہوا تھا باقاعدہ؟ اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ مہلت دے دیں، پھر میرا اور آپ کا چیلنج ہے، چیلنج ہوگا تمہارا اور میرا، تیری مخلوق مجھ سے بچ جائے یہ میں ہونے نہیں دوں گا، تو مجھے مہلت دے دے، اور میری اس مہلت میں تو نے مجھے چھیڑنا نہیں۔ پھر تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا تھا کہ ہاں میں تجھے مہلت دیتا ہوں، ضرور دیتا ہوں، جا تو اپنا زور لگا لے، اور جہاں تک ہو سکتا ہے تو اپنا کام کر، میں تجھے روکوں گا بھی نہیں، میرے فرشتے بھی نہیں روکیں گے، کسی بھی جگہ تجھے میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ میرا تمہارے ساتھ بات آج طے ہو گیا، معاملہ طے ہو گیا۔ تو اللہ کا اور شیطان کا یہ ایک چیلنج تھا، اب اس وقت بھی وہ چیلنج ہوا ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے وہ چیلنج دیکھا جا رہا ہے کہ کون میری طرف آتا ہے اور کون شیطان کی طرف جاتا ہے۔ چیلنج برقرار ہے آج بھی، ٹھیک کرو اسے۔ تو اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے یہ معاملہ بڑا سخت ہے کہ اللہ نے تو اپنی طرف سے اس کو کھلی چھوٹ دے دی ہوئی ہے، اور اس کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم تجھے بالکل نہیں چھیڑیں گے، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تو اس بدبخت نے، دیکھو وہ جملے تھے میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنے سخت جملے بولے گئے۔ اس نے کہا تھا مجھے تیری عزت و جلال کی قسم، تیری عزت و جلال کی قسم، تیرے کسی بندے کو میں جہنم سے کسی صورت بھی باز نہیں آنے دوں گا، سب کو جہنم میں لے کے جاؤں، تیری عزت و جلال کی قسم اٹھاتا ہوں۔ تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، مل کے کہو سبحان اللہ، مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ میرا بندہ جب بھی توبہ کرے گا میں اسی وقت اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، میری طرف سے فوراً بخشش ہو جائے گی، تو اپنا زور لگا میں اپنا لگاتا ہوں۔ تب یہ ایک ٹسل چل رہی ہے، ایک پوری کائنات اس ٹسل کے ساتھ چلائی جا رہی ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون میرے پلڑے کی طرف آتا ہے، کون شیطانیت کے پلڑے کی طرف جاتا ہے۔ تو لہذا یہ لفظ جو ہیں یہ بہت بڑے ہیں، آپ دھیان رکھیے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا، ایک بہت بڑا گروہ، تم سارے نیکی پہ لگے رہے ہو، یہ نمازی جتنے بھی ہیں، یہ ماشاءاللہ نمازی، یہ بڑے بڑے ٹوپیاں والے، یہ بڑے بڑے آستانوں والے، کہا تم لوگ نیکیوں پہ لگے ہو، اور تمہیں پتہ ہے ایک بہت بڑا گروہ میرے بندوں کا شیطان لے گیا ہے، اس نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہوا ہے، میرا اس کے ساتھ چیلنج ہو چکا ہے، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کیا میں خود اتروں بندوں کو دین پہ لانے کے لیے؟ کیا میں خود اتروں بندوں کو نمازی بنانے کے لیے؟ کیا میں اتر کے لوگوں کو نیکی کی طرف لاؤں؟ وہ لے گیا بہت سارے بندے، گروپ اوپر لے گیا، میرے بندے لے گیا۔ دیکھو آپ نے کوئی چیز خود بنائی ہو نا، خود بنا کے آپ نے رکھی ہو اپنے ہاتھوں سے، تو آپ کا دشمن اٹھا کے وہ چیزیں بھاگ جائے تو بتاؤ کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بندے کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور اللہ ایک بندے کو جب کریٹ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے اس کے ساتھ۔ 70 مائیں ایک طرف آ جائیں، اللہ کا پیار اس سے پھر بھی زیادہ ہے۔ تو کہا یہ دیکھو میرے بندے لیتا جا رہا ہے، میرے بندے لیتا جا رہا ہے، میرے بندوں کو گمراہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تمہیں نماز پڑھنے کی پڑ گئی ہے، کسی کو نیکی کی دعوت، کسی کو نیکی کا خوگر بنانا، کسی کو نیکی پہ لے کے آنا،
یہ اندر بیٹھ کے کمرے میں اللہ اللہ کرتے رہنا، او بھائی اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، اٹھو باہر نکلو، میرے بندے گناہگار ہو رہے ہیں، میرے بندے جہنم سے جا رہے ہیں، بچاؤ انہیں جا کے۔ ان لفظوں کو انسان جب پڑھتا ہے تو اس کے اندر کتنا درد ہے، خدا کی قسم انسان سوچ نہیں سکتا۔ میرے بہت سارے بندے لے گیا شیطان، اور میں نے تو انہیں پیدا ہی جنت کے لیے کیا تھا، میری جنت کے لیے وہ پیدا ہوئے تھے، اس بدبخت نے ان سب کو جو ہے وہ اپنی طرف لے گیا۔ میں نے نبیوں کو بھیجا کہ بچاؤ میرے بندوں کو، پھر میں نے اپنے آخری رسول کو بھی بھیج دیا کہ بچا لو میرے بندوں کو گناہوں سے اور جہنم سے بچا لو، تو تمہیں اپنی نیکی کی پڑی۔ وہ حدیث یاد کریں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے ایک علاقے کی طرف، اور جا کے عرض کہتا ہے کہ اے جبریل جائیں فلاں علاقے کی طرف چلے جائیں، اور جا کے فلاں بستی کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیں، وہ میری دسترس سے باہر جا چکے ہیں، اب معاملہ خراب ہو چکا، اتنا خراب ہو چکا کہ اب عذاب بھیجنے کا وقت ہے، آپ جائیں جا کے ختم کر آئیں۔ جبریل علیہ السلام فوراً لبیک یا اللہ لبیک، فوراً اس حکم پہ عمل ہوا، پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو تھوڑی دیر بعد ہی واپس آ گئے۔ تو اللہ نے پوچھا جبریل میرے حکم پہ عمل ہوا؟ فرمایا نہیں مولا، اس لیے آیا ہوں کہ وہاں ایک شخص ایسا بھی دیکھا ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کیا۔ ایک شخص ہے پورے اس علاقے میں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہے ہی نہیں۔ تو مولا تیرا حکم تو یہ تھا کہ سب کو ختم کر دے، تو میں کنفرمیشن چاہ رہا تھا کہ کیا اسے بھی مطلب کوئی ایک گناہ نہیں ہے، ایک ہوتا تو سمجھ آتا ہے ایک تو ہے تو اس کی وجہ سے تو ناراض ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے تو کیا اسے بھی؟ ارشاد فرمایا جبریل اب تو آ ہی گیا ہے، تو اب یوں کر کہ اس سارے زمین کے ٹکڑے کو اٹھا کے تو اسی کے سر پہ مار، اس لیے کہ جب لوگ برائیاں کر رہے ہیں تو اس کا رنگ میری محبت میں سرخ نہیں ہوتا، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، اور وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، سجدے تے سجدہ تر سجدہ، تسبیح تے تسبیح تر تسبیح، اور نفل پہ نفل اور یاسینوں پہ یاسینیں پڑھی جا رہا ہے۔ اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمسائے میں کیا ہو گیا، پچھلی گلی میں کیا ہو گیا، فلاں بھی میرا رشتہ دار جہنم کی زد میں ہے، میرا اپنا بچہ جہنم کی زد میں ہے، میری بیوی جہنمی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسے اپنے حج عمرے کی پڑی ہوئی ہے۔ کبھی اس نے سوچا ہی نہیں ہے کہ اس رب کی محبت میں اس کے چہرے کا رنگ تو بدلنا چاہیے تھا کم از کم۔ چلو نہیں اٹھ کے کچھ کرتا، اور رنگ تو بدلے اس کے منہ کا، غصہ تو آئے چہرے پہ کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ بھی نہیں آتا اسے۔ تو جبریل ایسی باتیں مجھے کیا ضرورت، کروڑوں اربوں فرشتے میرے سجدے میں ہیں، اربوں فرشتے رکوع میں ہیں، اربوں فرشتے اتحیات پڑھ رہے ہیں، اور مجھے اس کی اتحیات کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے ضرورت ہے نیکی پہ لانے والے لوگوں کی، مجھے تو میری نیکی پہ چلنے والوں کے ساتھ لانے والوں کی ضرورت ہے نا۔ تو اے جبریل آپ اسی کے اوپر مارنا تھا۔ تو آپ اور میں کم از کم اس نیکی کے معیار پہ نہیں ہے جو میں نے حدیث پڑھی ہے، میں اور آپ اس نیکی کے معیار پہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک گناہ بھی نہ ہو۔ اس شخص کی زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں تھا، اور اللہ نے اس کو بھی رگڑ دیا۔ کیوں؟ نیکی پھیلاتا نہیں ہے، امت گمراہ ہو گئی۔ اللہ فرما رہا ہے وہ میرے بندے لے گیا شیطان، وہ میرے بندوں کو لے گیا، وہ تجھے اپنی پڑی، اپنے ہی سجدوں میں لگے ہوئے، کوشش کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں حضور کی ایک حدیث پڑھی تھی، آج تک میں اس کا نور پاتا ہوں، اور میری جتنی بھی کوشش ہے، یہ میرے سارے کورسز، یہ ہمارے سارے جتنے بھی دین کے نظام کے، کیا میں بھی اسی طرح نماز پڑھ کے گھر نہیں جا سکتا؟ کیا میں بھی اسی طرح جمعہ پڑھ کے اپنے گھر جا کے سو جاؤں؟ تو مجھے بھی آسانی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک حدیث حضور کی ایسی ہے، خدا کی قسم ان لفظوں میں اتنا حضور نے درد اتارا ہے کہ جب بھی وہ یاد آتی ہے میرے دل میں میری نیند اڑ جاتی ہے، اور میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے اندر ایک نئی انرجی پیدا ہوتی ہے، نہیں میرے نبی نے یہ کہا ہے،
سنو وہ حدیث کتنی خوبصورت ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی پہ چلنے والے اور نمازیں ادا کرنے والے اور یہ تسبیحاں اور تلاوتیں اور درود پڑھنے والے، یہ سارے اگر ملائیں، یہ جتنے ملائیں قیامت تک جتنے آئیں گے، جو آ چکے جو آئیں گے، ان سب کو ملائیں تو آقا علیہ السلام ان کی مثال ایک قطرے جیسی ہے، اور جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے اس کی مثال سمندر جیسی ہے. تو بتاؤ تم قطرہ بننا پسند کرو گے یا سمندر بننا پسند کرو گے؟ میرے نبی نے جب یہ جملہ کہا ہوگا، صحابہ نے کہا ہوگا حضور ہم سمندر بنیں گے. صحابہ نے یک زبان ہو کے کہا ہوگا حضور ہمیں قطرہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں، بنے جو قطرے بنیں گے بنتے رہیں، ہم سمندر بنیں گے. ہم نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، ہم لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانے والے بنیں گے. حضور آپ نے حد کر دی ہے، کروڑوں اربوں لوگوں کی نمازیں روزے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور فرمایا کہ وہ مثال ایک قطرہ ہے، اور جو دین کا پیغام پہنچانے والا ہے وہ سمندر ہے. قطرے کی کیا اوقات ہے سمندر کے آگے؟ لاؤ قطرے کو سمندر کے آگے، کوئی اس کی پرسنٹیج نکال کے دکھائے، کوئی کیلکولیٹر اس کی پرسنٹیج نکالے، کوئی بڑے سے بڑا سپر کمپیوٹر لے آؤ اور وہ اس قطرے اور سمندر کی پرسنٹیج کو اکٹھا کرے کہ یہ کتنے پرسنٹ سمندر ہے اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ قطرہ ہے. تمہاری مشینیں فیل ہو جائیں گی. حضور کی حدیث اس سے بڑی ہے. لوگوں کو نیکی کا پیغام دیا کرو، اپنے گھر والوں پہ رحم کرو، اپنے بچوں پہ رحم کھاؤ. میرے گھر میں اس وقت صرف میری اہلیہ ہی ہے جس پہ جو میرے کنٹرول میں ہے نا، باقی تو بہن بھائی سب کی شادیاں ہو گئی، یہیں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ بڑا بیٹا ہے جو سمجھدار ہے وہ بیٹھا ہوا پیچھے، باقی دو بچے بھی چھوٹے ہیں، جس دن تھوڑے سے سمجھدار ہوئے آپ کو یہی نظر آئیں گے. رحم کرو اپنے گھر والوں پہ، کم از کم انہیں جنت کی طرف لانے کا سبب بنو. کیوں ان پہ رحم؟ اپنی بہو پہ رحم کرو، اپنے بیٹے پہ بات کرو، اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرو. میں کل سے بولنا چھوڑ دوں گا، میں کل سے بات کرنا بند کر دوں گا. میرا رب کہہ رہا ہے لے گیا میرے بندوں کو شیطان، گروہ کے گروہ لے گیا. افلا تاکلون، تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے بندے ٹوٹ کے لے گیا، ٹوٹ گئے میرے بندے. کون کرے گا؟ نمازیں پڑھتے جاؤ گے چپ کر کے بس. کون کرے گا؟ کون سنے اقبال تیری انجمن بدل گئی، نئے زمانے میں تم ہمیں پرانی باتیں سنا رہے ہو. قید موسم سے رہی طبیعت آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھتا فریاد اس کی. کہ حضور کتنا تڑپے ہوں گے کہ جب حضور نے یہ آیت پڑھی ہوگی، یہ آیت جب حضور نے پڑھی ہوگی. اللہ ہائے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، بہت بڑا گروہ توڑ کے لے گیا. آج بھی دیکھ لیں آپ، ہم مسلمان جو ہیں اپنی تمام برکتوں سمیت، کعبے سمیت، مسجد نبوی سمیت، قرآن سمیت، حضور علیہ السلام کے سب سے اعلیٰ نبی ہونے سمیت، ہماری تعداد دنیا میں سب سے زیادہ نہیں ہے. عیسائیت سب سے زیادہ ہے، مسلمان تھوڑے ہیں ان سے. اربوں لوگ آج بھی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اور جو ہمارے اندر ماننے والے ہیں ان کے اندر عمل والوں کا اندازہ کر لو کتنے ہیں. جو ہم ماننے والے ہیں بولو، ان میں نمازیوں کا اندازہ کر. 90% ہماری ابھی بھی ہماری آبادی بے نماز، 90% لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے. اور دیکھو اس سے بھی بڑا ظلم، جو مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات پہ، میری بہت ساری میری بچیاں ہیں، آپ پہ اللہ کا کرم ہوا کہ آپ آتے ہیں سمجھتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ اٹھ کے ذرا اندازہ لگائیں معاشرے کے اندر، مرد علماء کی کثرت نظر آئے گی آپ کو. مرد علماء ہر جگہ، اشتہاروں پہ بھی نام ہیں، ٹی وی میں بھی آتے ہیں. مرد علماء کا ایک بہت بڑا گروہ ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے، جو اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں. اللہ ان سب کے پاؤں کی ایک ایک گرد کے اوپر کروڑوں اربوں اس کی رحمتیں ہو جائیں جو اس کے دین کو پھیلانے میں لگے ہوئے.
جو حی علی الصلاح کے نغمے الاپتے ہیں، جو حی علی الفلاح کی آوازیں بلند کرتے ہیں، یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں۔ یہ زمین کے اوپر ہیں تو اللہ نے زمین کو قائم رکھا ہوا ہے، یہ زمین کا زیور ہے، یہ زمین کا حسن ہے، خوبصورتیاں ہیں۔ اللہ ان کی وجہ سے لوگوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، ورنہ تو کسی وقت بھی اللہ اڑا دے ساری دنیا۔ تو وہ علماء، مرد علماء آپ کو کثرت سے نظر آئیں۔ عورتیں کیوں علماء نہیں ہیں؟ کیا 50% سے زیادہ ان کی آبادی دنیا میں نہیں ہے؟ عورتوں کی علماء کی شرح نکالیں 1% نہیں نکلے گی، 100 میں سے ایک عورت بھی نہیں نکلے گی۔ کیوں؟ کیا انہیں اللہ نے زمین آسمان کی نعمتیں نہیں دی ہوئی؟ کیا یہ ہوا، سورج، چاند، ستارے انجوائے نہیں کر رہی؟ کیا یہ اپنے گھروں کے اندر کام کاج کے علاوہ اپنے رب کی نعمتیں نہیں کھاتی؟ کیا سب کچھ نہیں دیا ہوا اللہ نے؟ کیا بچے، کیا شوہر، کیا عزتیں، کیا برکتیں کیا نہیں دی ہوئی؟ کیوں نہیں ہے ان کا دین کے اندر حصہ؟ اللہ کہہ رہا ہے میرا گروہ توڑ کے لے گیا ہے۔ ہم مرد کہاں تک محنت کریں، ہم کہاں تک کوشش کریں؟ جب تک سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ برکت نہیں اتر سکتی۔ پاکستان صرف مردوں نے نہیں بنایا تھا، 50% سے زیادہ عورتیں شامل ہوئی تھیں، تب جا کے لا الہ الا اللہ کا مطلب